قرآن پاک جو ہے ایک ضابطۂ حیات ہے. کیا ہم نے اس ضابطے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا؟ کیا ہمارا کھانا پینا، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تجارت، ہماری سفارت کاری، ہماری ہر چیز اس قرآن کے مطابق تھی؟ کیا ہمارے لباس، ہمارا پردہ، ہماری بیویوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا اٹھنا بیٹھنا یہ قرآن کے مطابق تھا؟ ہمارا بات کرنے کا طریقہ، ہمارا اخلاق یہ قرآن کے مطابق تھا؟ تو پھر سویڈن والوں کو، سویڈش وہ حکومت کو جو ہے گالیاں دینا، لعن طعن کرنا، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ان کو قرآن کی تبلیغ کی تھی؟ کیا ہم نے جا کے کبھی ان کو بتایا کہ ہماری قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے؟ ہم تو خود بے عمل ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن وہ کفار ہم سے اچھے ہیں کہ وہ اپنی ایمانت کے، اپنے وعدوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں. لیکن ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم تو خود اپنی کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں. انہیں لعنت ملامت کیوں کرتے ہو؟ ہم پہ تو آلریڈی جو ہے لعنت برس رہی ہے. قرآن پاک کو سجا کے رکھ دیا، پڑھا نہیں، نماز پڑھی نہیں، اخلاق اچھا نہیں، بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں، اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں، سونے جاگنے کا معمول کوئی نہیں بنا ہوا. ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ تو اپنی ڈیوٹیوں پہ صبح صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں، ہماری آنکھیں کوئی نہیں کھلتی. جب ہمارے دلوں میں نماز پڑھنے کا ہوگا، شوق ہوگا، تو ہماری فجر ٹائم آنکھ کیسے نہیں کھلے گی؟ یہ صرف سویڈن والوں نے بے حرمتی نہیں کی، اپنے گریبان میں جھانکے کہ ان سے زیادہ ہم نے اس قرآن کی بے حرمتی کی ہے، ان سے زیادہ ہم نے اپنے نبی کو جو ہے تکلیف دی ہے. یہ اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اور اگر کوئی شخص مجھے جواب دے سکتا ہے کہ جی ہاں ہم نے تو اس کی بڑی عزت کی ہے، لیکن کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو ہاں میں جواب دے گا. بڑی شرمندگی سے ہمیں اس کا جواب نہیں میں دینا پڑتا. تو اگر ہمارا اپنا عمل اچھا ہوتا، ہم نے قرآن کو اچھے معنوں میں پڑھا ہوتا، ہم نے قرآن کو اچھی طرح سیکھا ہوتا، تو سویڈن والوں کی جرت کیسے ہوتی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کریں؟ ہم نے انہیں تبلیغ کی ہوتی. اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا بڑا روب ہوتا ہے، ان کا بڑا روب ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں اپنے صحابہ سے فرمایا، آخری دور میں کفار تم پر غالب آ جائیں گے. اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم پہ غالب کیوں آئیں گے کہ ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا جائے گا. اور وہ رعب کیسا ڈالا گیا ہے؟ ہم ان کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کی ہر رسم پکڑتے ہیں، ہم ان کے آگے کام کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم ان کی چیزیں کاپی کرتے ہیں. ہماری زبان اردو ہے، لیکن ہم اتنے لانتی ہیں کہ ہم انگلش بول کے بڑے دڑلے سے کہتے ہیں جی ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہمیں انگلش آتی ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں. قومی زبان اردو ہے، اور اتنے جاہل لوگ ہیں کہ اردو نہیں آتی نہیں اور انگلش پڑھ کے تو خود کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں. یہ لعنت کے مستحق تو ہم خود ہیں. ہمارے دلوں میں ان کا رعب کیسے آ گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز ان کی کھانی ہے، ہر چیز ان کی پہننی ہے، تو ہم ان کے خلاف کیسے جائیں؟ اب ان کو پتہ چل گیا مسلمان تو سارے کے سارے ہمارے رستے پہ چل گئے ہیں، تو اب ہم ان کے قرآن کی بے حرمتی کریں، ان کے دین کی بے حرمتی کریں، انہیں کیا پرواہ ہے؟ یہ چیز ہے حقیقت، اور اس پہ غور کریں. ان کو چھوڑ دیں، وہ ہے ہی لعنت کے مستحق. ان پہ تو آلریڈی پڑھ گیا، ہمارے وہ سٹیٹس لگا دینے سے، ہمارے وہ پوسٹیں لگا دینے سے ان پہ کوئی لعنت نہیں جائے گی، بلکہ لوٹ کے ہم پہ ہی آئے گی. اور ایک اور بات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی افواہیں اڑتی تھی، بڑا انہیں برا بلا کہا جاتا تھا. لیکن وہ چیزیں آج دن تک تاریخ میں کیوں نہیں لکھی گئی کہ صحابہ ان چیزوں کو نوٹس میں نہیں لیتے تھے کہ ان کی بات کیا ہے، ان کی بات کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ دفع کرو، یہ تو ہے ہی ایسے. ہم اگر کفار کو برا بلا کہہ رہے ہیں تو وہ بھی تو ہمیں کہتے ہیں، انہیں لگتا ہے ہم سچے ہیں تو وہ ہمیں برا بلا کہتے ہیں. تو اب صحابہ اس چیز کا نوٹس ہی نہیں لیتے تھے، تو وہ باتیں وہی ختم. اور ہمارے آج کے مسلمان ہیں، کہیں ذرا سی بات کا پتہ چل کے اس نے بے حرمتی کیا ہے، اس نے بھی سٹیٹس لگایا، اس نے بھی سٹیٹس لگایا، سب نے لگا لیا. جن کے پاس موبائل نہیں تھے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بے حرمتی ہوئی ہے. ان میں سے ایک بندے نے کی ہوگی تو ہم سارے مسلمان مل کے کر دیتے. اس بات کو ختم کر دیں. انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، انہیں قرآن کی عظمت کا کیا پتہ. انہوں نے کوئی قرآن کے بارے میں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. تو یہ قرآن پاک کو پہلے خود سمجھیں، خود سیکھیں، خود اپنی عملی زندگی ایسے بنا لیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر قرآن پاک کی عزت کریں. ہمیں ان سے کہنا نہ پڑے یہ قرآن پاک ہے.
وہ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک ہے، وہ ہماری عزت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دور میں جب صحابہ تلاوت کیا کرتے تھے تو چرند پرند رک جایا کرتے تھے کہ تلاوت ہو رہی ہے، اور جسے نہیں آتا تھا وہ بھی ایسے ایسے جھوم رہا ہوتا تھا کہ تلاوت ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی عزت، انہوں نے خود اپنے عمل میں لایا اور لوگوں نے قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اور ہم یہ سویڈن میں بے حرمتی ہوا ہے، جنہوں نے داڑھی رکھی نہیں، آلو کی طرح منہ گنجا نکالا ہوا ہے، وہ بھی اٹھ کے لگا رہے ہیں کہ ہمارے قرآن کی بڑی بے حرمتی ہوئی ہے۔ تم نے کون سی عزت کیا؟ تم نے داڑھی نہیں رکھی۔ جو نمازیں کوئی نہیں پڑھتے انہیں بھی بڑی آگ لگی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو گئی ہے۔ ہوئی ہے، تکلیف ہے، لیکن اپنے آپ کو سب سے پہلے خود سیکھو اور پھر دوسروں کو سکھاؤ۔ حدیث میں بھی کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، پہلے اپنی زندگی میں اسے لائے، وعلمہ، پھر دوسروں کو سکھائے، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ ہم جو ہے اپنے بچوں کو انجینئر، انگلش، جبرا، ریاضی ہر چیز پڑھا دیتے ہیں، لیکن وہ جو یہ حقیقت ہے، اور آج کے دور میں اس کا بذات خود مشاہدہ کر رہی ہوں کہ جو سب سے فارغ ٹائم ہوتا ہے وہ ہم ثواب کی غرض سے بچے کو مسجد بھیج دیتے ہیں کہ جو آدھا گھنٹہ پڑھو۔ یہ تو ہم نے بڑی عزت کی ہے، ہم نے تو قرآن پاک کو سب سے آگے رکھا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں بہت سارے یہاں بچے پڑھنے بھی آتے ہیں، یعنی ان سے ہی میں نے کوئی باہر جا کے نہیں، انہیں دیکھ کے نوٹ کیا ہے کہ بچوں کا اسکول کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے، ہمیں کہتے ہیں باجی چھٹی دے دیں، آپ ہی آج ہم نے ٹیوشن جانا ہے، آپ ہی آج ہم نے یہ کرنا ہے۔